ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فیروز والا میں بھی خواتین اساتذہ کرام اور سول سوسائٹی بھی سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے، پینشن اور تنخواہوں میں کٹوتی کے فیصلے پر جی ٹی روڈ پر سینکڑوں خواتین اساتذہ کرام اور سول سوسائٹی کی خواتین سراپا احتجاج ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں ہمارے نمائندہ شہباز بھٹی اس وقت اساتذہ کرام کے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں فیروز والا میں سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے اور پینشن اور تنخواہوں کی کٹوتی کے فیصلے پر فیروز والا کی خواتین استاذہ اکرام بھی سڑکوں پر نکل آئیں۔ یہ وہی استاذہ اکرام ہے جو میرے اور آپ کے بچوں کو تعلیم اور تربیت دے کر اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، مگر پنجاب بھر کے جو استاذہ اکرام ہیں وہ اپنے مطالبات تسلیم کروانے کے لیے سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں۔ مزید استاذہ اکرام کے کیا مطالبات ہیں انہی سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا، آپ کے کیا مطالبات ہیں میڈم؟ جی ہمارے مطالبات یہی ہیں کہ جو ہماری لیو انکیشمنٹ ہے وہ ہماری تقریباً ساری جو جاب ہے اس کا جمع ہوتا ہے اور یہ اپنے ہی حق لیتے ہیں ہم، تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ اپنی مراد کم کریں، اپنے بجٹ کم کریں۔ اپنے بجٹ کم تو کرتے نہیں ہیں، اب جہاز بھر کے سرکاری افسروں۔ میڈم یہ بتائیے گا، سرکاری اسکول جو ہیں وہ پرائیویٹ کرنے سے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ہاں جی، ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بچوں کے ساتھ اساتذہ بھی ہیں، بچوں کی مائیں بھی ہیں، اور جب ہمیں پرائیویٹ کر دیں گے، ہمارے اسکولوں کو کر دیں گے، تو آپ خود سوچیں کہ کیسے غریب پڑے گا اور کیسے ہمیں یہ سب سے زیادہ مشکلات یہی ہیں کہ ہمیں یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہمیں ریٹائرمنٹ پہ چلے 4 پیسے مل جائیں گے، اور ہم اس لالچ میں اپنے دن رات اپنے ان بچوں پہ صرف کرتے ہیں، اپنے بچوں کو آگے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایس ایس ٹی 8-9 سالوں سے جو ہے وہ کانٹریکٹ پہ ہے، ان کو کب ریگولر کیا جائے گا؟ اور جو آئی ٹی ٹیچرز ہیں ان کو پروموشن کیوں نہیں دی جا رہی؟ جی بالکل، آپ نے استاذہ اکرام کی بات سنی۔ ان کا یہی کہنا ہے سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنا اور پینشن اور تنخواہوں کی کٹوتی کے خلاف یہ سراپا احتجاج ہے۔ بالفور جو فیصلہ ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب واپس لیں اور ہمارے گرفتار جو استاذہ اکرام ہیں انہیں بھی بالفور رہا کیا جائے اور ہمارے مطالبات مکمل تسلیم کیے جائیں تاکہ استاذہ اکرام بھی سکھ کا سانس لے سکیں۔ جی گوجرانوالہ میں بھی سرکاری ٹیچرز نجکاری کرنے کے حوالے سے جی ٹی روڈ پر سراپا احتجاج ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا جاوید محمود سے۔ پنجاب بھر کی طرح گوجرانوالہ میں بھی نجکاری کے حوالے سے گورنمنٹ سرکاری ملازم اس وقت سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہیں۔ اس وقت جی ٹی روڈ کو بند کر دیا گیا ہے۔ جمع کفی کی بات کریں تو بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود دکھائی دے رہی ہے، ہاتھوں پہ پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں، شدید نعرہ بازی کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ متاثرہ ٹیچر موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ جو انہوں نے یہ ظلم اور دستور اپنایا ہوا ہے، یہ ایک تو ٹھیک نہیں ہے، ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہم لوگ اتنے پرسکون ماحول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کوئی کسی قسم کا انتشار نہیں ہوتا۔ جب بھی ان کا دل کرتا ہے کبھی ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں دھکیل دیتے ہیں، کبھی کوئی کر دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے لوگوں کو پوائنٹ کیا تھا، کیا یہ شرائط رکھی تھی؟ آئے دن حکومت چینج ہوتی ہے تو یہی شرائط رکھ دی جاتی ہیں، سارے کام جو ہے وہ ٹیچر پہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ کیوں یہ ایک ملک میں 2 قانون کیوں چلا رہے ہیں؟ کسی جگہ پہ نہیں، ہر جگہ پہ ٹیچرز کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے ٹیچروں کو بدنام کر۔ میڈم آپ کیا کہنا چاہیے؟ یہ جو پولیس کو ہمیں تھریٹ کرنے کے لیے یہاں اکٹھا کیا ہوا ہے، ان کو ہم نہیں روڈ پہ کھڑا کیا، ہم نہیں پڑھا کے کسی ٹیچر سے پڑھ کے آئے نا۔ یہ صبح سے ہمیں اس چیز پہ پریشان کیا کہ یہاں پہ کراؤڈ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، تو سارے ٹیچرز یہاں پہ بمشکل چلے چاند آ بھی گئے ہیں، کچھ کو پکڑ کے لے گئے، تو کتنی سخت زیادتی ہے۔ استاد کیا کرتا ہے؟ ہم پرسکون احتجاج کر رہے تھے، ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے تھے، لیکن زیادتی ہے انتہا کی کہ انہیں ادھر اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں۔ باقی جو مرضی سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں، جلسے دھرنے، ان کو یہ پروٹیکشن دیتے ہیں اور ہمیں پکڑے ہیں یہ۔ جی بالکل، یہاں پہ جو سرکاری ٹیچر ہے انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نجکاری کرنے کے حوالے سے بالفور نوٹس واپس لیا جائے، تب تک نوٹس واپس نہیں لیا جائے گا، اسی طرح سے اور روڈوں پہ ہم احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جی اپنے مطالبات کے حق میں پرامن احتجاج کرنا اساتذہ کرام کو مہنگا پڑ گیا۔ پولیس نے 15 سرکاری ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جن میں اگیکا اور ایپکا کے ضلع عہدیداران بھی شامل ہیں۔ قائدین کی گرفتاری اور پنجاب حکومت کی جانب سے پینشن رولز میں کمی کی جانے والی ترمیم کے خلاف پتوکی سمیت قصور بھر میں ٹیچرز اور دیگر محکموں کے سرکاری ملازمین پرامن احتجاج کر رہی ہیں۔
جس پر قصور پولیس نے روڈ بلاک، امن و امان خراب کرنے اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی دفعات درج کر کے صدر ایپکا ضلع قصور میر محمد یاسین اور دیگر عہدیداران سہیل اکبر، شہزاد منور، شیر محمد مویو اور یوسف ندیم سمیت 15 اساتذہ اور سرکاری ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، جس پر سرکاری ملازمین میں شدید غم و غصہ کی لہر دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی احتجاج یا دھرنے میں روڈ بلاک نہیں کیا گیا اور اس طرح کی من گھڑت ایف آئی آر سے ان کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ تحصیل جتوئی کے تمام محکمہ جات اور تمام گریڈ کے سرکاری ملازمین پنجاب حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین نے لیو انکیشمنٹ، الاؤنسز، گریجویٹی، پینشن اور دیگر مسائل پر بوائز ہائی اسکول چوک سے پریس کلب تک احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ تحصیل جتوئی کے تمام محکمہ جات اور تمام گریڈ کے سرکاری ملازمین نے پنجاب حکومت کی پالیسیوں کے خلاف بوائز ہائی اسکول چوک سے پریس کلب تک احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں تحصیل بھر سے تمام محکمہ جات کے تمام مرد اور خواتین سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے احتجاجی مظاہرے میں پنجاب حکومت کے خلاف خوب نعرے بازی کی اور انہوں نے پلے کارڈز اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر پنجاب حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ سرکاری ملازمین کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر لیو انکیشمنٹ، الاؤنس اور پینشن، گریجویٹی اور دیگر مراد پر کٹ لگا کر ظلم کیا ہے، جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ بھوانہ میں اسکولز اور کالجز کے نجکاری، پینشنز، گریجویٹی، لیو انکیشمنٹ کے نئے حکومتی رولز کے خلاف مرد اور خواتین اساتذہ، ملازمین اور سراپا احتجاج ہیں۔ مرد خواتین اساتذہ تسہیری عمل کا بائیکاٹ کر کے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رمانہ سے۔ جی بالکل، بھوانہ میں اسکولوں کالجز کی نجکاری، گریجویٹی، لیو انکیش کے نئے حکومتی رولز کے خلاف بھوانہ کے مرد و خواتین اساتذہ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ مرد و خواتین اساتذہ نے تدریسی عمل کا بائیکاٹ کر کے جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اساتذہ موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی، ہمارے جو قوم کے اصلی محسن ہیں وہ سڑکوں پہ رول رہے ہیں اور جو دوسرے محسن ہیں وہ تختوں پر چڑھے بیٹھے ہیں، تو ہم محسن نقوی صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ہمیں سڑکوں پہ مت رولیں۔ ہم بھی قوم کی بیٹیاں، ہم بھی کسی کی عزتیں ہیں جو یہاں سڑکوں پہ رول رہی ہیں۔ ہمیں سکولوں سے اٹھا کے آپ نے سڑکوں پہ لا کھڑا کیا ہے، تو مہربانی کریں ہمارے اوپر، ہمارے ہاتھ پہ رحم اٹھائیں، ہم پر رحم کریں۔ جی بالکل، ان کی بات آپ نے سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اسکول اور کالجز کی نجکاری کا فیصلہ جو ہے اس کو واپس لیا جائے۔ اگر نہ لیا گیا تو ہمارا جو احتجاج ہے اس کا دائرہ کار جو ہے وسیع ہوگا۔ جی، ناروال کے ٹیچرز یونین کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ پنجاب بھر کے اسکولز کی نجکاری کے خلاف ناروال سے ضلع بھر کے اساتذہ سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ناروال آفس سے شروع ہو کر جسڑ بائی پاس تک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ناروال کے تمام سرکاری اسکولز بچوں کی پڑھائی کے لیے بند ہیں۔ بچے خوار ہو کر رہ گئے، والدین پریشان، تدریسی عمل رکنے کے باعث بچوں کی پڑھائی کا نقصان ہونے لگا ہے۔ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم تدریسی عمل کا مکمل بائیکاٹ رکھیں گے۔ ٹیچرز یونین نے حکومت سے ایپکا اور اگیکا یونین کے سربراہان کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے کہ نعرے بازی کی گئی۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے احتجاج جاری رہے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ میرپور خاص میں انٹر تعلیمی بورڈ کراچی کے امتحانات میں حصہ لینے والے 19 جعلی طلبہ کا معاملہ۔ ناظم امتحانات میرپور خاص نے مارک شیٹ جعلی قرار دے دی ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں اویس رضا ملک اپنی اس رپورٹ میں۔ انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میرپور خاص کے ناظم امتحانات نے اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی حالیہ 12ویں جماعت کے نتائج میں میرپور خاص تعلیمی بورڈ کے 17 طلباء و طالبات کی 11ویں جماعت کی مارک شیٹ جعلی ہونے کی وجہ سے ان طلباء و طالبات کے نتائج منسوخ کرنے پر کہا کہ تعلیمی بورڈ میرپور خاص کا 11ویں جماعت کی ان جعلی مارک شیٹوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ بورڈ کے باہر سے جعلی پرنٹ کی گئی مارک شیٹیں ہیں۔ یہ شرمناک عمل تعلیمی بورڈ میرپور خاص کو بدنام کرنے کی مذموم کوشش ہے۔ ہم انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کو 11ویں جماعت کی ان بوگس مارک شیٹوں کی جعلی تصدیق لکھ کر بھیج چکے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے کنٹرولر صاحب نے مجھے وہاں سے ویریفیکیشن کے لیے چیزیں بھیجی، کیونکہ ان کو انٹرمیڈیٹ بورڈ کا رزلٹ اناؤنس کرنا تھا۔ تو جب ہم لوگ اس کا مارک شیٹس کو ہم نے اس کو جا کے ویریفائی کرا تو یہ مارک شیٹ جو ہیں فیک نکلی۔ تو یہ مارک شیٹ جب فیک نکلی تو ہم نے فوری طور پہ وہاں کے کنٹرولر صاحب کو اپڈیٹ کرا تھرو لیٹر
تو پھر ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے پارٹ پہ جو اس کے اوپر ایکشن لیا ہے تو وہاں کا رزلٹ جو ہے انہوں نے انٹرمیڈیٹ کا کینسل کر دیا ہے. تو وہ بچے سارے کے سارے ظاہر سی بات ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے ان کی پوزیشن. اور یہاں پر جو بچے تھے ان کی جگہوں پہ دوسرے ایکچوئل کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو اس میں سے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. بچوں کا دیکھیں کتنا سال اس میں ضائع بھی ہو گیا, بچوں کو کتنا شدید نقصان ہوا. تو اب ظاہر سی بات ہے ہماری اتھارٹی جو ہے, ہمارے چیئرمین صاحب, ہمارے سیکرٹری صاحب, اور ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں اس کے اوپر کہ ہم کس طرح سے اس کو اور چیزوں کو ختم کریں. چیئرمین تعلیمی بورڈ میرپورخاص سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی نے IBCC قوانین میں مائیگریشن سرٹیفکیٹ اور 11ویں جماعت کے نتائج کی مارک شیٹ کی لازم تصدیق کرائے بغیر ایڈمٹ کارڈ, رول نمبر, سلپس کیسے جاری کر دیں. اس معاملے کی شفاف محکمانہ تحقیقات ہونی چاہیے. اویس رضا ملک, میٹرو ون نیوز, میرپورخاص. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پنو عاقل میں گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے. اسکول کی عمارت مخدوش حال ہے اور اسکول کے واش رومز, فرنیچرز, بجلی, پانی اور چار دیواری سے محروم ہے. اس وقت ہمارے نمائندے حسن علی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن, بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں پنو عاقل کے گاؤں چونگا کے گرلس اسکول میں موجود ہوں. یہ جو گرلس اسکول ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے. یہاں کی جو چار دیواری ہے وہ بھی جو ہے گر چکی ہے, مگر انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک اسکول میں کوئی کام نہیں کروایا جا رہا. مزید یہاں پر جو اسکول کے طلبہ ہیں اور اساتذہ ہیں ان سے میں بات کروں گا کہ ان کا کیا کہنا ہے. میں یہاں کا جو ہے نا رہائشی ہوں, علاقہ مکین ہوں اور اپنا یہاں اسکول مینجمنٹ کمیٹی میں ہوں. تو میں یہاں اس اسکول جو ہے گورنمنٹس گرلز مڈل اسکول ہے چونگا, یہ اپنا یہاں کوئی کچے کے علاقے میں نہیں ہے. یہاں نزدیک پنو عاقل موٹر وے M5 انٹرچینج کے پاس یہ گاؤں ہے, لیکن یہاں کوئی سہولت نہیں ہے. اسکول کی ٹینڈر بھی NIT بھی ہوئی ہے, 40 لاکھ کا ٹھیکہ بھی ہوا ہے, ٹھیکیدار کو ورک آرڈر بھی جاری کیا ہوا ہے. 10 مرتبہ ایجوکیشن ورکس پاس گیا ہوں, لیکن کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے. پتہ نہیں وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہاں دیوار کا بہت مسئلہ ہے, واش رومس نہیں ہے. اور سے گزارش ہے کہ ہمیں دیوار لگاتی جائے, پانی کا مسئلہ ہے اور بجلی بھی نہیں ہے. اقتدار سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں جو بھی تمام مسئلات ہیں وہ ہمارے حل کیے جائیں, ہمارے چودیواری بنائی جائے, ہمیں پانی کی سہولت میسر کی جائے, بجلی کا بھی سکھ دیا جائے اور جو تمام مشکلات ہیں وہ بھی ہمارے حل کیے جائیں. جی بالکل, یہاں پر آپ نے طلبہ کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے اسکول میں جو سہولات کا فقدان ہے اس کو تمام جو ہے جلدی حل کیا جائے. ہماری جو دیوار, پانی اور جس چیز سے ہمارا اسکول محروم ہے وہ ہمیں دی جائے, تاکہ یہاں کے جو اسکول کے بچے ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنا مستقبل بنا سکے. کیمرہ مین حسن عقیل کے ساتھ, میٹرو ون نیوز, حسن علی, پنو عاقل. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. شہر نامے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خانیوال ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کی ہدایت پر SHO تھانہ کہنا محمد کیسر علی نے 9 سال کے بچے کے ساتھ بدفعلی کرنے والے ملزم کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر نصیر سے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کی ہدایت پر DSP سرکل محمد ناصر علی کی زیر سربرستی SHO تھانہ کونا نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 9 سالہ بچے سے بدفعلی کرنے والے ملزمان کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا. تو میرے ساتھ موجود ہے SHO تھانہ کونا محمد کیسر علی سے جاتے ہیں. سر بتائیے گا, آپ نے چند گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کیا, بچے سے بدفعلی کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی, یہ جب اطلاع ہمیں ملی 15 پہ تو فوری طور پہ موقع پہ گیا تھا. بچے کا انٹرویو لیا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ زاہد کھنڈویا نام کا شخص ہے, اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے زبردستی. تو جس پہ فوری طور پہ افسران بالا کو وقوع کے بارے میں اطلاع دی. تو DSP صاحب اور DPO صاحب کے حکم پہ ان کی ہدایات کے مطابق کارروائی کی, IT کا استعمال کیا اور چند ہی گھنٹوں میں اس ملزم کو ہم نے گرفتار کیا. جب اس کو انٹروگیٹ کیا تو اس نے اپنا جرم قبول کیا ہے. جی بالکل, SHO تھانہ کونا محمد کیسر علی کا یہی کہنا تھا کہ ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا ہوئے DPO صاحب کی نگرانی میں جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف FIR بھی درج کر دی گئی ہے. جی, اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے عمر کوٹ زیدی ہاؤس سے ریلی نکالی گئی ہے. ریلی کی قیادت مرکزی کسان ونگ کے جنرل سیکرٹری میر امان اللہ تالپور, لیڈیز ونگ سندھ کی سینئر وائس پریزیڈنٹ نیلم کماری, ضلعی صدر میر مظہر تالپور
اور سینئر وائس صدر سید صفدر علی شاہ کر رہے تھے۔ ریلی میں بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے کارکنان اور شہریوں نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے کہا کہ ہم اپنے قائد میاں نواز شریف کا بھرپور استقبال کرنے کے لیے کل صبح روانہ ہوں گے۔ میاں نواز شریف واحد لیڈر ہیں جو ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ایک بار پھر آ رہے ہیں۔ ملک کو اس وقت میاں نواز شریف کی سخت ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے موقع پر ان کا شاندار استقبال کرنے کے لیے جہاں گجرانوالہ میں کارکنان بھرپور تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں، وہیں پینافلیکس کے کاروبار سے منسلک تاجر اپنا کاروبار میں کام کے اضافے پر انتہائی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں گجرانوالہ سے بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم ڈار۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی متوقع ہے، اور اس سلسلہ میں گجرانوالہ میں بھی جو کارکنان ہیں اور جو مقامی قائدین ہیں بھرپور ان کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ نوجوان ہیں، یہ گاڑی کو اپنی کو سجا رہے ہیں، اور یہ اسی طرح 21 اکتوبر کا دن ہے، یہاں سے گجرانوالہ سے بڑی تعداد میں جو مسلم لیگ نون کے کارکنان اپنے قائد کے استقبال کے جائیں گے۔ آئے ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں یہاں پر پینا فلیکس وغیرہ وہ تیار کروا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں پر عمر فروخ ڈار صاحب جو PP 64 میں جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اپنے قائد کے استقبال کی تیاریاں کس طرح کر رہے ہیں۔ جی عمر ڈار صاحب کیسے تیاری کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا گجرانوالہ شہر جو ہے وہ پرجوش ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ میاں محمد نواز شریف کا قلعہ ہے۔ پریویس سخت دور میں بھی ہمارے شہر نے تمام جو کلین سویپ کی ہے، الحمدللہ اس دفعہ بھی ہم قائد محترم میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں اللہ کے حکم سے خالی گجرانوالہ میں نہیں، آپ جو 21 اکتوبر میں کلین سویپ ہوگا اللہ کے حکم۔ آپ یہ خود دیکھیں کہ میں پرسنلی طور پہ ادھر آیا ہوں، ابھی بھائی نے ڈیزائن ہم نے اوکے کروائے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ ان کا کہنا کہ میاں محمد نواز شریف کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے کیمپ بھی لگایا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جو شاپ کے آنر ہیں، پینا فلیکس وغیرہ جہاں پر تیار ہو رہی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کاروبار پر کیا جناب اثر پڑا ہے۔ جی بتائیے، کیا آپ میاں محمد نواز شریف کی آمد ہے، کیا کاروبار پر آپ کو اثر پڑا ہے؟ السلام علیکم جی، جیسا کہ پتہ ہے سب کو کہ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے کام میں بہت زیادہ تیزی ہے، کام میں کافی زیادہ لوگوں کا جوش و خروش ہے، تو ہمارے کام میں کافی زیادہ بہتری آئی ہے۔ جی جیسا آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو آمد ہے، اور اس سلسلہ میں ان پہ کاروبار میں بھی بہت اچھا اثر پڑا ہے، اور اسی والے سے جو قائدین کا جو مقامی قائدین ہیں گجرانوالہ کے وہ بھی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں، اور کارکنان میں بھی کافی جوش پایا جا رہا ہے، اور 21 اکتوبر کو ان کا کہنا تھا کہ اپنے قائد کا فقید المثال استقبال کریں گے۔ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کارساز کے شہیدوں کی یاد اور فلسطین کے شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے جناح باغ چوک پر جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ جمیل احمد سومرو، خورشید احمد جنیجو، سہیل انور سیال، انور علی لوہر سمیت پیپلز پارٹی کے ذیلی ونگ کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ پیپلز پارٹی کے فرنٹ سیکرٹری اعجاز شیخ نے تاجران سمیت قافلے کی صورت میں ریلی میں پہنچے، جہاں پر رہنماؤں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ کارساز کو 16 برس گزر چکے ہیں، شہید بی بی آمریت سے آزادی دلوانے آئی تھیں، اور کارکنان نے پرجوش استقبال کر کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے جان نثار کرنے سے کبھی نہیں گھبراتے۔ سانحہ کارساز کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام پیپلز سیکریٹریٹ صدر ضلع ساہیوال چودھری ذکی کے ڈیرے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کی ضلعی قیادت اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ تقریب میں انفارمیشن سیکرٹری وسطی پنجاب شہزاد سعید چیمہ، صدر ضلع ساہیوال ذکی چودھری، امیدوار صوبائی اسمبلی سرمد شفقت، رہنما پیپلز پارٹی ملک احتشام علی اور ان کے ساتھ ساتھ ضلع قیادت بھی موجود تھی۔ اس موقع پر انفارمیشن سیکرٹری وسطی پنجاب شہزاد سعید چیمہ کا کہنا تھا کہ سانحہ کارساز ایک افسوسناک واقعہ تھا، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو ملک کے 60% نوجوانوں کا چہرہ ہیں، نوجوانوں کا مستقبل ہے۔ پارٹی صدر آصف علی زرداری کا دور سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ آخر میں شہداء سانحہ کارساز اور فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا بھی کی گئی۔
آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فلسطینی معصوم بچوں اور بہن بھائیوں کی حمایت میں وہاڑی رکشہ یونین کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ فلسطین زندہ باد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاڑی سے اپنے نمائندے محمد ممتاز سے۔ میں آج رکشہ یونین نے جو کہ فلسطین کے حق میں بہت بڑی ریلی نکالی ہے، ہمارے ساتھ چیئرمین موجود ہیں چودھری بشیر صاحب، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں فلسطین کے حوالے سے جو ریلی آج نکالی اس کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ریلی کا مقصد تھا فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا۔ ہم عالمی برادری کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ فوراً بند کیا جائے، ورنہ مسلم ممالک انشاءاللہ اکٹھے ہو کے جو ہماری مسجد اقصیٰ ہے وہ ہماری دوسرا کعبہ ہے، انشاءاللہ ہم ایک نہ ایک دن اس کو فتح کر کے رہیں گے۔ ہماری افواج پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر فلسطین میں جو بچے قتل ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بچوں کو جگہ عنایت فرمائے اور جنگ فوری طور پر بند کروائی جائے۔ بشیر صاحب جو چیئرمین ہیں، ان کا یہی کہنا ہے جو عورتوں اور بچوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے، ورنہ ہمارے تمام جو مسلمان بھائی اکٹھے ہو کے یہ ان کو بتائیں۔ خیرپور میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سینکڑوں وکلاء نے فلسطینی عوام کی حمایت میں ریلی نکالی اور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ریلی کی قیادت ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خیرپور کے صدر سید جعفر علی شاہ، ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری الطاف حسین مری، نسیم احمد سیال ایڈوکیٹ، شفقت میتلو ایڈوکیٹ، مبین احمد نارجو ایڈوکیٹ اور دیگر کر رہے تھے۔ ریلی میں بڑی تعداد میں وکلاء نے فلسطین کی حمایت میں شدید نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین پر اسرائیلی ظلم اور جارحیت کا اقوام متحدہ نوٹس لے، فلسطین کی پاک سرزمین پر ظلم اور زیادتیاں برداشت نہیں کریں گے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔